أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. سورۃ بقرہ کی ابھی آیت مبارکہ کی جو آپ نے تلاوت سماعت فرمائی اسی کا ترجمہ اور تفسیر جانتے ہیں. اور کالو انہوں نے کہا لن ہرگز نہ یدخل الجنہ جنت میں داخل ہوگا الا سوائے من جو کانا ہوا ہودن یہودی او یا نصرانی یعنی تل کا یہ امنیہم ان کی جھوٹی آرزویں. کل آپ فرما دیں ہاتو تم لاؤ برہانکم اپنی دلیل ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے. اور اہل کتاب بولے ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہو. یہ ان کے خیال بندیاں ہیں. تم فرماؤ کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. ضیاء القرآن میں بھی مفسر فرماتے ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی دعویٰ کیا کہ جنت کے حقدار صرف یہودی اور نصرانی ہی ہوں گے اور جو اس کے علاوہ ہیں وہ سارے معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے. اور اسی دعوے ان کے سارے باطل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ یہ ان کی اپنی صرف آرزویں ہیں, اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور تفسیر ابن کثیر میں بھی انہوں نے یہاں فرمایا ہے کہ یہی فرمایا کہ یہاں پر یہودیوں اور نصرانیوں کے غرور کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کچھ بھی نہیں سمجھتے اور صاف کہتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہم یہودی ہیں وہ محبوب بھی ہیں اور اس کی نعوذ باللہ اولاد بھی ہیں. اس وجہ سے نصرانی اور یہودی جو ہیں وہ اپنے دعوے میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور پیچھے جو ذکر ہوا ہے اس طرح کی آیت مبارکہ میں کہ ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے, اس کے بعد ہم جنت میں آ جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار پھر ان دعووں کی تردید کر رہا ہے اور اسی لیے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ان کی تل کا امنیہم ان کی جھوٹی آرزویں ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرما دیا کہ تم انہیں کہہ دو کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ, دعویٰ نہیں کرو, دلیل لے کے آؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے خوبصورت طریقے سے بیان فرمایا پہلے بھی کہ ان مسلمانوں کو پچھلی آیت مبارکہ میں جو حکم دیا کہ تم نماز زکوٰۃ سے اپنی روح کی تربیت کرو اور اپنی تیاری کرو. غلام رسول قاسمی صاحب فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ تم اپنی تیاری پکڑو. اور اس کے بعد تیاری کے بعد ابھی کیونکہ جہاد کا حکم نہیں آیا تھا کہ جس طرح سے بھی یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں تو آپ نے عفو و درگزر کرنا ہے اور زکوٰۃ اور نماز سے مدد لینی ہے اور اسی کے ساتھ اپنے نفس کے لیے اپنی بھلائی والے کاموں سے تقویت اپنی روح کو پہنچانی ہے. اس کے ساتھ پھر یہ آگے حکم دے دیا کہ یہ جو یہودی اور نصارہ کہتے ہیں تو آپ انہیں کہہ دینا کہ اگر تم سچے ہو تو دعویٰ نہیں کرو, دلیل لے کے آؤ. اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ لے کے آؤ. اگر اپنے آپ کو آپ سچا ثابت کر سکتے ہو تو کرو. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بولنے, حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ العظیم.